یہ ہر دربار پہ دیا جلتا ہے. یہ دیے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان 4 ایلیمنٹ سے بنا ہے، ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. دیا مٹی کا دیا، ٹھیک ہے، آپ کا ارتھ کا ایلیمنٹ. اس کے اندر جو آئل ہے وہ لیکوڈ، وہ واٹر کا ایلیمنٹ. اس کے اندر جو لگائی جاتی ہے وہ آگ، وہ فائر کا ایلیمنٹ. اس کے بعد جو دھواں نکلتا ہے یہ ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے، وہ ایلیمنٹ. دیے میں تو 4 ایلیمنٹ ہے جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ دیا اپنے گھر میں جلانا شروع کر دیں، اس کا ایک طریقہ ہے خاص، آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی دیا جلاؤ تو دعا قبول ہو جاتی ہے. بیٹا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس تو ہوگی. میں توہم پرستی یا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے یار، میں نے بھی کچھ تھوڑے سال لگائے ہیں، کچھ 4 کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں. ایڈا بیوقوف تو میں نہیں ہے گا کہ میں اینا چیزوں سے مگر لگ جاؤں. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سائنٹیفک ایویڈنس ہیں تو میں اس کی بات کرتا ہوں نا. پوری دنیا میں فینگ شوئی جو ہے وہ کون سا ایلیمنٹ کہاں رکھنا ہے، کون سا پودا کہاں رکھنا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنی پرانی عمارتیں ہیں ہزاروں سال سے کھڑی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا، اور ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو 40-50 سال کے بعد ہمیں یا تو رینوویٹ کرنا پڑتا ہے یا گرا کے دوبارہ بنانا پڑتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ان کے آرکیٹیکچر میں ہم سے بہتر تھا جو 1000 سال تک عمارتیں کھڑی ہیں. کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ایسا تھا جسے ہم نیگلیکٹ کر گئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ توہم پرستی ہیں، وہ بیوقوفی ہے. وہی اسٹارٹ والی بات نا کہ آپ نے کہا وہ شہاب ثاقب کے اس پوزیشن میں پیرامڈ اسی لیے نہیں خراب ہوتے. بیٹا وہ اورین کی اس کی وہ شہاب ثاقب میں نہیں، وہ اورین سٹارز ہیں جس کی انرجی ہے. یہ وورٹیکس پوائنٹ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی انرجی ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے. آتشی شیشہ آپ نے دیکھا ہے، کانکیو لینس جو ہے اس کے کیا ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں ہر جگہ پڑ رہی ہیں، لیکن وہ جو آتشی شیشہ وہ سورج کی شعاؤں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر دیتا ہے. جب وہاں پہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرتا ہے آگ لگا دیتا ہے، وہ آگ لگا دیتی ہیں. وہی شعاعیں جو آپ کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں جب وہ کسی ایک جگہ کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں تو آگ لگا دیتی ہیں. تو وارٹیکس پوائنٹ پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ کائنیٹک انرجی جو پوری ہورائزن میں بکھری ہوئی ہے جب وہ کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ معجزے کرتی ہے، ایسے ہی وہ کریٹ کرتی ہے. یہ پیرامڈ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ٹپ کے اوپر وہ ساری انرجی کو اکٹھی کرتی ہے، بیس میں ٹرانسفیوژن کرتی ہے. گنبد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیوں برکت ہوتی ہے؟ وہ ٹپ کے اوپر انرجی جو ہے وہ اکٹھی کرتی ہے، بیس میں ٹرانسفیوژن کرتی ہے. وہ پازیٹیو انرجی، کائنیٹک انرجی آپ سے مل رہی ہوتی ہے. انرجی کی 2 شیپس ہیں، جیسے ہم ارتھ گراؤنڈڈ فورسز کہتے ہیں اور ایک اسکائی گراؤنڈڈ فورسز کہتے ہیں. ارتھ گراؤنڈنگ فورسز یعنی زمین کے اندر آپ نے اکثر عمارتوں کے اوپر وہ دیکھا ہوگا کہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو انہوں نے اینٹینا سے لگایا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لوہے کی پٹی نیچے آ رہی ہوتی، کاپر ہوتا ہے عموماً، وہ نیچے تک آ رہی ہوتی ہے اور زمین کے اندر چلی جاتی ہے. وہ انرجی گرتی وہاں ہے، وہ عمارت کو جلانے کی بجائے اس لوہے سے زمین کے اندر گراؤنڈ ہو جاتی ہے، وہ عمارت بچ جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے، یہ ارتھ گراؤنڈنگ سسٹم ہے. انسان کے اندر بھی جو انرجی ہے وہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو ایسے ہو تو ننگے پیر گھاس پہ چلو؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ ملتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ ننگے پیر سے آپ کی باڈی کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر گراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح ارتھ اسکائی گراؤنڈنگ کیا ہے کہ میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں میرے ووکل کورڈ کچھ انرجی جنریٹ کر رہے ہیں جو ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے. وہ زمین پہ جانے کی بجائے وہ کائنات کی انرجیوں کے ساتھ جڑ کے کہیں کسی کائنات کی لائبریری میں سیو ہو رہی ہے. یہی تو وائس ڈیکوڈنگ کا فارمولا ہے کہ وہ آوازیں جو کبھی کسی نبی نے کوئی کسی خاص لفظ میں، وہ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ اس ضمن میں کہا تھا جب وہ جبرائیل کی بات ہم کر رہے تھے، یونان کی قدیم کالڈا کی، ٹھیک ہے، جب یہ جو آوازیں ہیں فرض کیا کسی نبی نے کسی خاص وقت پہ یہ کہا کہ یا اللہ اس قوم کو جو ہے وہ غرق کر دے، آج بھی اگر وہی فریکوینسی وہی آواز ریپیٹ ہوگی کیا عذاب دوبارہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. اور کسی نبی نے اگر کسی وقت میں یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں اوپر سے کھانا بھیج تو وہ وہی فریکوینسی وہی آواز ریپیٹ ہوگی، کیا آج دوبارہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو ہم بیٹا آنکھیں بند کیے ہوئے نا، ہمیں نظر نہیں آتا، جن کو نظر آتا ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں. یہ کائنات کے راز ہیں، چھوٹے موٹے راز نہیں ہیں. اسلام دنیا کا بہت خوبصورت ریلیجن ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اسلام کے ٹوٹے کر دیے، ہم نے تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. اس کے بعد باقی چیزیں ہیں.